السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اور اس دن خوش نصیب کامیاب ہونے والے چہرے چمکتے دمکتے اور مسکراہٹوں کے ساتھ منور ہوں گے، تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے جن کو خالق کائنات مالک کائنات نے
امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری، پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ، اسوائے حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ اور یقیناً ہر مومن اور مسلمان آدمی کا پختہ یقین اور مضبوط عمل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام حیات، عبادات کا معاملہ ہو، معاملات ہو، معیشت، معاشرت یا سیاست ہو، الغرض انسان کی ولادت سے لے کر اس کے آخری سانس تک کے لیے جو نظام حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی صورت میں اپنی امت کو عطا کیا ہے، وہ کامل بھی ہے، وہ اکمل بھی ہے، اور اس نظام حیات کے علاوہ کسی بھی مومن اور مسلمان کے لیے بالکل حرام ہے کہ وہ اس نظام حیات کے اصولوں کی موجودگی میں کسی دوسرے نظام کو اپنائے، کسی دوسرے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور مومن اور مسلمان آدمی اسے ہر لمحہ اور ہر قدم بڑے ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ اور میرا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا عمل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے جو ہے وہ خالی نہ جائے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے اس سے قبل معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک عام برائی جسے ہم لوگ شاید گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اسے اپنائے بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ خود بھی بچیے، اپنے چھوٹوں اور بڑوں کو بھی دعوت دیں، اپنے جاننے والے عزیز و اقارب کو بھی بتلائیں۔ اور وہ گناہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کا ہم نے مذاق نہیں اڑانا، کسی کا ہم نے استہزاء نہیں کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بھی مومن آدمی کی ناکامی اور اس کے خسارے اور اس کے جہنم میں جانے کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن مسلمان آدمی کو حقیر سمجھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اگر حقارت کے ساتھ استہزاء بھی شامل ہو جائے یہ اس سے بھی بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے
سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ انہوں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ انہا کثیرہ، کہ یہ تو چھوٹے قد والی ہیں، لیکن ایک تحقیر آمیز لہجہ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ، آج جو زبان سے تیری سے کلمہ نکلا ہے کہ انہا کثیرہ، فرمایا کہ اگر اس کلمے کی زہر کو دنیا میں موجود سارے پانیوں میں بھی ملا دیا جائے تو دنیا کے اندر موجود سارا پانی جو ہے وہ زہر میں بدل جائے گا، اتنا یہ زہریلا کلمہ ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہم لوگ بھی بعض اوقات شعائر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے ہیں، حساب کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم لوگ آذان مسجد، علماء تک کو جو ہے اس معاملے میں ہم لوگ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر اسلامی شعار، مسلمانوں کے حکمران، ہم لوگ ان پہ تبرہ بازی کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی ہم نے کسی بادشاہ کے بہروپیے بنا کے دکھا دیا اور پھر پوری قوم کے سامنے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی بندے کی شکل و صورت دیکھ کر، کسی معذور کی معذوری دیکھ کر، کسی غریب کی غربت دیکھ کر، تو میرے بھائیوں کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو دعائیں آپ نے بتلائی ہیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ لہذا اس گھناؤنے جرم سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہم نے اپنے معاشرے کو محفوظ کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے استحدائی کلمات اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ عز و جل کا غضب اس بندے پر قیامت کے دن تک جاری ہو جاتا ہے، قیامت کے دن تک جاری ہو جاتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ۔ تو میرے بھائیوں، اس کو معمولی نہ سمجھیے اور اپنے چھوٹوں بڑوں کو سمجھائیے کہ کسی کا رنگ دیکھ کر، کسی کی نسل دیکھ کر، کسی کی شکل و صورت دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں کسی کا استہزاء نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی پہ آوازیں اس انداز سے نہیں کسنی چاہیے، اور پھر جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بندے پہ اللہ عز و جل کی لعنت برستی ہے جو جھوٹ بول کر فحش گوئی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے بندوں کو جو ہے وہ ہنساتے ہیں، محض ہنسانے کے لیے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر یہ ٹک ٹاک ہے یا دوسرے ایسی باتیں جن کے ذریعے سے شاید معاشرے کے ہر فرد کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بندہ دیکھتا ہے اور پھر ہم مسکراتے ہیں، ہم استہزائیہ انداز میں ہنستے ہیں۔ تو یاد رکھیے ان باتوں سے ہم نے بچنا ہے، اور اس کے بارے میں دیگر احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا اگلا موضوع ہے، وہ یہ کہ اب اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ اسلام کہے جی ہر وقت ایک بندے کا چہرہ جو ہے وہ افسردہ ہی رہنا چاہیے، وہ پریشان حال ہی رہنا چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ بالکل غصہ ہی نظر آنا چاہیے، اور کبھی مسکراہٹ نظر ہی نہ آئے، کبھی جو ہے وہ بشاشت اس کے چہرے پہ نظر ہی نہ آئے، کبھی طلاقت الوجہ اس کے چہرے پہ نظر ہی نہ آئے۔ ایسی بات نہیں ہے، اسلام نے حرام استحضاء سے جو ہے وہ روکا ہے۔ ہاں البتہ اسلام کے اندر خوش خلقی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا،
کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے حقیر نہیں سمجھنا، تم نے نیکی کو بھی کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا۔ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اے میرے صحابی یہ کسی دوسرے مسلمان سے جب ملنا ہے نا تو تمہارے چہرے پہ خوشی اور مسکراہٹ ہونی چاہیے، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو مسکراہٹ ہے، یہ جو طلاقت الوجہ ہے، یہ جو انسان کے چہرے سے، انسان کے خد و خال سے دوسرے بندے کے لیے اس کو وہ دیکھتا ہی سمجھ لے کہ شاید یہ میرا پتہ نہیں کتنا چاہنے والا اور پتہ نہیں کتنا جاننے والا ہے۔ اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہمیشہ جو ہے وہ مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں یاد رکھنا، تبسموں کا فی وجہ اخیک لکا صدقۃ، فرمایا کسی بھی نیکی کے بارے میں، فرمایا آپ کسی مسلمان بھائی آپ سے ملتا ہے، آپ اسے مسکرا کے ملتے ہیں، فرمایا کہ یہ تمہاری طرف سے اللہ کے فرشتے صدقے کے طور پر لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے نے صدقہ کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے صدقہ کرنے کا ثواب اور پھر مسکرانا اور ایسی جائز باتوں کے بارے میں مسکرانا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے بھی ثابت ہے۔ اللہ عز و جل جو ہے، اللہ رب العالمین بھی مسکراتے ہیں۔ اور اس کی بہت سی احادیث ہے، صرف ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندے کے قریب آئیں گے، اور جب اپنے بندے کے قریب آئیں گے نا اللہ پاک، اب اللہ رب العالمین اسے کہیں گے کہ اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، اور آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ گنوائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ پاک کہیں گے یہ بھی کیا، وہ کہے گا ہاں میں نے اللہ یہ بھی کیا۔ انکار کی وہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ صورت نہیں ہوگی کہ بندہ انکار کر دے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گنواتے جائیں گے اور اس بندے کا چہرہ بدلتا جائے گا، اور وہ بندہ سمجھے گا کہ اب بس میں گیا جہنم میں، اب میں گیا جہنم میں، ناکام ہو گیا۔ میرے نامہ اعمال میں تو اللہ پاک خود مجھے جو ہے وہ ایک ایک گناہ کر کے بتلا رہے ہیں، اور پھر اس کے دل کے اندر ایک خوف ہے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ گنواتے جائیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھہرو بھائی، اچھا بات پتہ کیا ہے کہ جتنے بھی یہ گناہ میں نے گنوائے ہیں نا اپنے اس بندے کے، فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو میں اپنی رحمت کے ساتھ نیکیوں میں بدلنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وہ بندہ، اس کے چہرے پہ خوشی آئے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا۔ اب پیکج چل رہا ہے نا، گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جا رہا ہے۔ اب وہ بندہ اپنے بڑے بڑے گناہ جب گنوانا شروع کرے گا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے اس بندے کے اس عمل پر جو ہے وہ مسکرائیں گے اور ہنسیں گے اللہ رب العالمین۔ یعنی مسکراہٹ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مسکراہٹ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کہ جسے امام بخاری اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ جب آخری جنتی کو جنت سے جہنم سے نکالا جائے گا، جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں اسے جہنم سے نکالا جائے گا، آپ نے فرمایا جب اسے نکالا جائے گا نا اور اس کا چہرہ جہنم سے دوسری طرف کر دیا جائے گا، اب وہ بندہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر گزار ہوگا اور اللہ کا شکر کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے عذاب سے جو ہے وہ بچا لیا ہے، اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکال لیا، اور اسے پتا ہوگا کہ میں آخری آدمی ہوں جسے جہنم سے نکالا۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں آخری بندہ ہوں جسے تو نے جہنم سے نکالا ہے، اب اس کے بعد جہنمی جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا اب وہ بندہ جب بیٹھے گا تھوڑی دیر سستائے گا، اب اسے نظر آئے گا ایک درخت، بڑا سائے دار گھنا درخت، اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ یہ جو قریب درخت ہے نا مجھے یہاں تک پہنچا دے تاکہ میں اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھوں اور اس درخت کے نیچے جو پانی ہے وہ پانی پیوں، اے اللہ مجھے بس اس درخت تک پہنچا دے۔
اللہ پاک کہیں گے اے میرے بندے ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نہ مانگے گا؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے پکا ارادہ ہے، پکا وعدہ؟ وہ کہے گا اللہ پکا وعدہ ہے۔ اللہ پاک اسے اس درخت کے نیچے لے جائیں گے، وہ بندہ وہاں پہ جائے گا، بڑا ہی خوش ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، لیکن اچانک اس کی نظر ایک اگلے درخت پہ پڑے گی، اور وہ درخت اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور اس سے بھی زیادہ پیارا اور اس سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا۔ فرمایا پھر وہ کہے گا کہ اللہ تو مجھے اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے تو نے تو بڑے وعدے کیے تھے۔ وہ کہے گا کہ اللہ بس اب آخری بار وہاں تک پہنچا دے۔ اب اللہ عز و جل پھر اس سے وعدہ لیں گے، پھر اس درخت تک، اور پھر ایک اور درخت اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل، پھر تیسرے درخت کے نیچے جب وہ جائے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے لے بھئی اب تیرے وعدے، اب تو نے بڑے وعدے کیے، سارے وعدوں کی مخالفت کی، اب تجھے یہ آخری دکھا دیا گیا ہے۔ اب وہ بندہ اس کو وہاں سے جو ہے نا وہ جنت نظر آئے گی، جنتیوں کی آوازیں نظر آئیں گی، آوازیں سنے گا، وہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا، اتنا قریب ہو جائے گا جنت سے اب رہا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ عز و جل سے وہ کہے گا کہ اے اللہ اب میں جو ہے مجھے بس جنت میں داخل کر دے، اور مجھے وہاں پہ کوئی نعمت نہ ملے، مجھے جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دے، جنت کے دروازے کے اندر داخل کر دے۔ اب دیکھیے اللہ عز و جل کا اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے، یہ اندر ملاحظہ کیجئے۔ اور جو ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ یار اتنی بار توبہ کی ہے، شرم آ رہی ہے، واقعی شرم آنی چاہیے، لیکن اللہ عز و جل کے آگے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ توبہ، اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کی توبہ پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، فرحت، یہ بھی ایک فرحت کا اظہار اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جب وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے منت سماجت دعا کرے گا، اللہ پاک کہیں گے ٹھیک ہے ابھی ایسے ہے کہ اب نہ تو جنت میں تجھے داخل کر دیتے ہیں، لیکن جنت میں جا کے جو چیز تو مانگنا چاہتا ہے نا، جو نعمتیں مانگنا چاہتا ہے وہ تجھے دوں گا، آپ مانگ لے۔ اور وہ بندہ لسٹ گنائے گا، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ مطلب کیا ہے؟ اس نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ظاہر بات ہے دنیا میں پڑھا ہوگا نا قرآن میں کہ جنت میں ایسے باغات ہیں، جنت میں ایسی حوریں ہیں، جنت کے اندر ایسے محلات ہیں، جنت کے اندر ایسے تخت ہیں، جنت کے اندر ایسے پھل ہیں، سارا کچھ پڑھا ہوگا نا۔ اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھنے والا مومن ہوگا، اس لیے قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، جنت کے بارے میں پڑھیں، جنت کے انعامات کا مطالعہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگ، وہ کہے گا اللہ، پھر دوسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ تیسری بار اسے کہیں گے کہ کچھ اور لسٹ بتا دے، کو رہ گئی ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ بس اب جو کچھ مانگنا تھا مانگ لیا، اب مانگنے کے لیے باقی کچھ نہیں بچا۔ اللہ پاک فرمائیں گے پتہ ہے دنیا جتنی بڑی دنیا ہے نا، ایک حدیث کے الفاظ ہے جتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی اراضی جو ہے وہ تمہیں میں جنت کے اندر جو ہے وہ الاٹ کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، اس سے 10 گنا زیادہ اراضی عطا کروں گا۔ اب جو ہے وہ کہے گا بندہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تو ہر ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تیری عظمت تیری شان بہت بلند ہے، اے اللہ میں تیرا حقیر سا بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے کہ میرا یہ بندہ میرے ساتھ کیا کہہ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسکرائے۔ اور پھر جو حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود بھی مسکرائے، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے شاگردوں پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر ان کے شاگردوں نے پوچھا، پھر بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل مسکرائے، پھر پیارے رسول نے جب بتلایا آپ مسکرائے، اور پھر میں جو ہے وہ آپ کو بتا کے اس حدیث کو مسکراتا ہوں۔ یعنی مسکرانا، بندے کے چہرے پہ ہنسی، یہ جو ہے یہ اسلام نے کوئی مسکراہٹ کو منع نہیں کیا، اسلام مسکراہٹ کو لازمی قرار دیتا ہے، لیکن حرام نہیں۔ کسی کا مذاق اڑا کے جو آپ ہنستے ہیں، یہ ہنسنا اور یہ مسکرانا ہمارے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ آپ شریعت کے حدود کے اندر، دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر جو ہے وہ مسکراتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا معاملہ وہ بہت ہی زیادہ یہ نیکی بن جائے گا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں۔
اور اسی طرح ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے کہ رمضان المبارک جب روزے فرض ہوئے تو روزوں کے اندر جو ہے پہلے مباشرت جو ہے اپنی بیویوں سے اس کو ناجائز قرار دیا گیا تھا، اور پھر ایک آدمی جو ہے ایک صحابی وہ انہوں نے مباشرت کی، اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہ ہو گیا ہے، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتلایا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسے کریں آپ 2 مہینے کے روزے رکھ لیں۔ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک روزے میں نہیں میں صبر کر سکا، یہ 2 مہینے کے روزے مجھ سے نہیں رکھے جائیں گے، کوئی اور؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کا اور بھی حل ہے، پھر تو جو ہے نا وہ 60 بندوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو سحری افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ 60 بندوں کے کھانے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ایک غلام آزاد کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام آزاد کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، غلام بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے، خرید کے بھی نہیں میں کسی کو آزاد کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ادھر بیٹھ، اور ابھی وہ بندہ ادھر ہی موجود تھا کہ ایک آدمی جو ہے ایک ٹوکرا کھجوروں کا بھرا ہوا لے کر آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو بلاؤ۔ جب اس صحابی کو بلایا گیا آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اللہ نے تیرا انتظام کر دیا ہے، یہ کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے نا یہ جا کے 60 بندوں میں جو ہے نا وہ تقسیم کر دے جا کے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینہ منورہ کی جتنی آبادی ہے نا اتنی آبادی میں مجھ سے زیادہ فقیر اور محتاج مدینہ میں اور کوئی نہیں ہے، میں کسے تقسیم کروں گا؟ اور صحابی کہتے ہیں فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ مسکرائے اور اس قدر مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں صحابہ کرام کو نظر آئیں، آپ کی داڑھ مبارک جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو نظر آئی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی جا تو کھا جا کے اور اپنے اہل و عیال کو جا کر جو ہے وہ کھلا دے، تو کھا لے اور اپنے اہل و عیال کو لے جا کر جو ہے وہ کھلا دے۔ یعنی اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، اسے ڈانٹا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسی بات ہو جاتی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں حجرے کے اندر اور ہوا چلتی ہے، آپ کے ایک تاکچہ تھا اور اس تاکچے کے اوپر پردہ لگا ہوا تھا، یہ جس طرح الماریاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر اس کے اوپر پردہ لگا ہوا تھا۔ ہوا چلی وہ پردہ جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہوا اور اس پردے کے تاکچے کے اندر بچیوں کو جو کھلونے ہوتے ہیں نا وہ رکھے ہوئے ملے۔ آپ نے کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ مسکرا دی اور فرماتی ہیں کہ میرے یہ وہ کھلونے ہیں جو میں کھیلا کرتی تھی اپنے والد کے گھر میں اور پھر میں یہاں پہ آ کے بھی ان کے ساتھ دل بہلا لیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ کھلونے ہیں، یہ جو اندر پروں والی چیز ہے یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے کے تو پر ہی نہیں ہوتے عائشہ، گھوڑے کو تو پر ہی نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے جو ہے وہ پر تھے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ وہاں پر بھی الفاظ ہیں کہ اتنا مسکرائے کہ پھر آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ نظر آ گئے، آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ نظر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے۔ تو اسلام کے اندر یہ مزاح جو ہے یہ مسکرانا یہ اسلام نے لازمی قرار دیا ہے۔ چہرے پہ بشاشت ہونی چاہیے مومن آدمی کے، مسکراہٹ ہونی چاہیے مومن آدمی کے چہرے کے اوپر۔ اور پھر یہ جو کھیل کود یہ بڑا ایک الگ موضوع ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، امام ابو داود نے بھی نقل کیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھی آپ آگے نکل جائیں، صحابہ سارے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ آؤ بھئی دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں، امام کائنات ہیں، لیکن امت کو سبق دے رہے ہیں کہ یہ جو مزاح ہے، یہ جو کھیل کود ہے، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ دین اسلام انسان کی تمام فطری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور آپ نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کا مقابلہ کیا
اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت بالکل سمارٹ تھی اور دوڑ لگائی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ کچھ سالوں کے بعد پھر یہی معاملہ ہوا، ہم سفر پہ گئے، آپ نے پھر مجھے کہا کہ صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا، فرمایا کہ آج دوڑ لگانی ہے۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں تھوڑی سی جو ہے وہ میری جو سمارٹنس تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی، اور پھر کیا ہوا، دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ نے پھر میری طرف دیکھا اور مسکرایا اور فرمایا عائشہ جو اس وقت تو جیت گئی تھی نا، یہ میں نے بدلہ لے لیا، اب میں جیت گیا ہوں تجھ سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک جو ہے وہ مسکراتے رہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ کے چہرے پر جو ہے وہ بشاشت ہے اور مسکراہٹ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مسکرانا جو ہے اور ہنسنا جو جائز ہے، صحیح معاملات کے اندر، تاریخ کے اندر ایک روایات ملتی ہے، بعض محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سند میں کچھ کمزوری ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی گٹلی جو ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دی، اور صحابہ کرام پتہ کیا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے، وہ کوئی گل نہیں جی ویاہ ہے اپنی مرضی نہ کر لو جی، اتھے کیڑی شریعت دی ایڈی لوڑ ہے، کپڑے پاؤنے اپنی مرضی نہ پا لو جی، فوتگی ہو گئی وہ اتھے کوئی نہیں ایڈی گل شریعت دی جی۔ صحابہ کرام ہر عمل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کیا کرتے تھے، اور اس کا عملی مظاہرہ یہاں پہ بھی صحابہ نے کیا۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کھجور علی کے سامنے کیوں رکھی ہے، یہ نہیں پوچھا، آپ نے رکھی، صحابہ نے بھی رکھ دی۔ آپ نے نماز میں جوتے اتارے، صحابہ نے نہیں پوچھا، صحابہ کرام نے بھی اتار دیے۔ آپ سفر کے دوران جس جگہ سواری سے اترتے تھے صحابی اسی جگہ بھی اترا کرتے تھے، جس درخت کے نیچے آرام کرتے صحابی اسی درخت کے نیچے آرام کرتے، جس کلمہ کے بعد آپ مسکرائے صحابی اس کلمہ کے بعد مسکراتے ہیں۔ یہ ہے اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ہم نماز کے معاملے میں بھی کہہ دیتے ہیں وہ کوئی گل نہیں جی میں مرضی پڑھ لو، پڑھنی چاہیے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ نماز نہیں ہوگی اگر سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے بہت زیادہ ڈھیل دے رکھی ہے غلط ہے ڈھیل، یہ خدا را فکر کیجئے اپنی نمازوں کی، سنت کے مطابق نماز ادا کیجئے۔ اگر سنت کے مطابق نماز نہیں ہے نماز قبول نہیں ہوگی، یہ مت کہیے کہ قبول ہو جائے گی، یہ فتویٰ اللہ کے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، فتویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ جی مولویاں نے ہمیں فتوے دے جاندے اجدا نہیں ہوندی، اودا نہیں ہوندی، اجدا نہیں ہوندی، آ کر لو نہیں ہوندی۔ یہ بات یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اگر رکوع سجدہ قیام سنت کے مطابق نہیں کیا آپ نے فرمایا جا میرے صحابی دوبارہ نماز پڑھ۔ یہ نہیں کہا چلو ہون ہو گئی اگے تو اتنا نہ کری، نہ، آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھ تاکہ امت کے ذہن سے یہ کیڑا نکل جائے کہ جیسے مرضی پڑھ لینے والی بات غلط ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹھی رکھی سب نے حضرت علی کے سامنے، بعد میں آپ نے پوچھا کہ بھئی کھجوریں سب سے زیادہ کس نے کھائی ہیں؟ صحابہ نے کہا جی جیدے مورے گٹھڑیاں دے آدھا انہیں بہتیاں کھا دیاں۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حاضر دماغ، وہ فرماتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرے بزرگ بھائی ہیں نا ان کا تجزیہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا پیمانہ ٹھیک نہیں ہے کہ کس نے زیادہ کھائی ہے۔ فرمایا زیادہ وہ کھا گیا ہے جو گٹھڑیوں سمیت کھا گیا ہے، میں تو گٹھڑیاں نکالتا تھا اپنی، جو گٹھڑیوں سمیت کھا گئے زیادہ انہوں نے کھائی ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کے فیصلے کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ دنگ رہ جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس قدر فقاہت، اس قدر عقل مندی، اس قدر سمجھ اور بوجھ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تک اللہ کے نبی کے زیر کفالت رہے ہیں۔ جناب ابو طالب جو تھے نا وہ عیالدار تھے، بچے زیادہ تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے ابو طالب کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی تھی کہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کی میں۔ ہمارے ہاں کچھ تاریخی غلطیاں ہیں جو چلتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی ذمہ داری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ وہ کھاتے پیتے پہنتے اٹھتے بیٹھتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتے تھے، آپ کا جوٹا بھی کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ علم بھی حاصل کرتے تھے۔ اس لیے آپ کو اللہ پاک نے بڑا حلم، بڑی بردباری، بڑی عقل مندی جو ہے وہ عطا کی تھی۔ تو بہرحال ایسی بے شمار روایات کتاب احادیث ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن آدمی کا چہرہ ہنستا مسکراتا ہونا چاہیے، لیکن کسی کا مذاق اڑا کے نہیں ہنسنا، کسی کا استہزاء کر کے نہیں ہنسنا، اللہ کے احکامات اور شریعت کا اور شرعی قوانین کا کبھی مذاق نہیں اڑانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔